الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق سمجھیں۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا استاد کے سامنے، پیر یا ماں باپ، بھائی وغیرہ کے سامنے، تو یہ محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ آیت میں جمع کے صیغے ہے، جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب و مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سورہ مائدہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک نبی نے صحابی برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمتی، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہا۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے
اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یہ روایت بھی ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ حدیث مذکورہ میں یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر دعا کرنا حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی جل جلالہ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ رائے ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یہ جو ابھی میں نے دعا پڑھی، اس میں یا محمد انی توجہت بک الی ربی کے الفاظ ہیں، میں نے یا رسول اللہ پڑھا، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حد الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہم یعنی اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہے، واجب الحفظ ہے، یعنی اس بات کو یاد کرنا یہ واجب ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 157 اور 158۔ اور اس آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، مالک اور غنی، بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کی کسی کے عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کے محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنا کا معاملہ ہے کہ اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے، اور حق یہ ہے کہ بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ و واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والے ایک اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کرے، اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا وسیلہ و واسطہ ہو جائے۔ اس میں وہ کوفی کے سوال کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے،
وہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 63۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہو اور اللہ سے معافی چاہے اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نہیں بخش سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر کیوں یہ فرمائے کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہو اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائے۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت سے صاف فرما رہی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 میں موجود ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفسیر جاننے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کا رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد کا مطالعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر تھے حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جب پکنے میں تحت حاضر کر دیا، اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی اتنی مثالیں موجود ہیں، اگر سب جمع کی جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا، بخاری شریف۔ دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ نمبر 3، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا، یہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ نمبر 4، لعاب دین سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شفا عطا فرمائی، یہ بھی خصائص الکبریٰ میں موجود ہے۔ اور یہ تمام مدد ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ اس بارے میں مزید تفسیر کے بارے میں فتاوی رضویہ جلد 30 میں موجود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا رسالہ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء یعنی بلائی دور کرنے والے کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائے۔ تو یہ تھا سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیرات الجنان سے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔